کہ یہ جو کنٹروورسی اب ایک نئی چل پڑی ہے، اور جی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پہلے سارا سینسس والے چیز میں شامل، ان کو خود پتا تھا کہ ڈیلے ہوگا، اب شاید ایک جو اسلام آباد کا سینہ گزٹ یہ چل رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کو یہ اطلاع بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں خالی عمران خان صاحب کو رگڑا نہیں لگ رہا، آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی قیادت کو بھی کوئی رگڑے لگ رہے ہیں کی تیاری ہو رہی ہے، تو شاید اس لیے بھی وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن اب جلدی ہو جائیں تاکہ پاور ایکویژن بدل جائے، ورنہ سینسس پہ آپ کیوں چیخ رہے ہیں جب ان کو خود پتا تھا۔ تو ہم نے کہا قاہرہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، بلنٹ بات کر لیتے ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم قاہرہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیں، آپ خود ان میٹنگز میں شامل تھے، آپ کے چیف منسٹر تھے، پرانی بات ہے لیکن روز یہ بات اب چل رہی ہے، ہمیں یہ اچانک پیپلز پارٹی کا اتنا ایگریشن سمجھ نہیں آ رہا، اتنی فکر مندی بھی سمجھ نہیں آ رہی، اور لگ یہ رہا ہے کہ تاثر یہ آپ دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیا دھرنا سب پی ایم ایل این کا اور باقیوں کا ہے، ہم اس سینسس والے ڈیلیڈ پولز میں شامل نہیں ہیں۔ کس بات سے خطرہ لگ رہا ہے آپ کو پولز ڈیلے ہو رہے ہیں؟ ملک صاحب، پہلی گزارش یہ ہے کہ میری جماعت کو، میری قیادت کو تو جو رگڑا لگتا رہا وہ لگتا ہی رہا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیں چیزوں کا اندازہ نہ ہو اور اچانک ہم پہ چیزیں وارد ہو جائیں اور ہم اپنے آ کے نہیں جاتے ریئیکشن میں آ جائیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی تھی؟ پیپلز پارٹی بلا شبہ آپ نے درست کہا کہ اس میٹنگ کے اندر، کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ کے اندر ہمارے ممبرز شامل تھے، چیف منسٹر صاحب بھی تھے، نوید قمر صاحب بھی تھے، میں بھی ایز انوائٹی موجود تھا، میں اس کا ممبر تو نہیں تھا، باقی جماعتوں کے لوگ بھی اس میں انوائٹی کے طور پہ موجود تھے، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا۔ اب اس میٹنگ کے اندر الیکشن ڈیلے ہوگا نہیں ہوگا، اس کے الیکشن کے اوپر کیا امپیکٹ ہوں گے، اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، صرف اتنا تھا کہ مردم شماری نوٹیفائی ہونی چاہیے کہ نہیں۔ اور پچھلا الیکشن کیونکہ مردم شماری جو عبوری مردم شماری کا رزلٹ تھا، اس کو آئینی تحفظ دے کے، آئینی امینڈمنٹ کے ذریعے اس کے تحت الیکشن کرائے گئے تھے، لہذا یہ تصور تھا، اور اسی کے لیے مڈ ٹرم الیکشن، مڈ ٹرم مردم شماری بھی ہوئی، حالانکہ 2017 کی صاحب مجھے ود آل ڈیو ریسپیکٹ، میں آپ کی بات نہیں کوشچن کر رہا، لیکن یہ ذہن مانتا نہیں ہے کہ ساری پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھی ہو اور سینسس کی بات ہو، اور ہم عام آدمی میڈیا یہی بات کر رہا ہو کہ جی سینسس اگر اب انہوں نے اوکے کیا تو یہ الیکشنز میں ڈیلے ہو جائے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کمرے کے اندر کسی نے اس کے پاسبل ڈیلیز کی بات ہی نہیں کی کہ یار اس کا ٹائمنگ پہ کیا اثر ہوگا۔ یہ ایشو نہیں تھا، مردم شماری ڈائریکٹلی الیکشن سے اس طرح متعلق نہیں ہے، مردم شماری کے ایشو کے اوپر ڈیبیٹ کی، اور مردم شماری کے اہداف آسانی سے ہضم ہونے والے نہیں تھے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو اس کے پہلے اعداد و شمار آ رہے تھے ویریفیکیشن سے پہلے، جس پہ بہت شدید اعتراضات اٹھے، جب یہ سارا کچھ رزلٹ وہاں پہ موقع پہ کھلا تو اس سے پتہ چلا کہ جو تحفظات تھے، آبادی میں اضافے تو ہوئے ہیں، لیکن جتنے وہ ابنارملٹیز تھیں وہ ایڈریس ہوئی، جس کے اوپر صوبائی جو قیادتیں تھیں انہوں نے ایگری کیا، اس کے اوپر جنرل ڈیبیٹ ہوتی رہی۔ پھر چیف منسٹر بلوچستان کیونکہ ٹائملی نہیں پہنچ پا رہے تھے، پھر میٹنگ پوسٹ پون کر دی گئی، 2.5-3 گھنٹے کے لیے ان کا انتظار کیا گیا تو وہ آ لیں اور تب جا کے اس کے اوپر فائنل فیصلہ کیا جائے۔ تو اس پہ الیکشن ایشو نہیں تھا، یہ میں گزارش کر رہا ہوں۔ باقی یہ بات درست ہے کہ اس کے اوپر بڑا بات ہو رہی تھی کہ جی اگر مردم شماری نوٹیفائی ہو گئی تو پھر اس کو جو ہلکا بازیاں کرنی پڑیں گی۔ مالک صاحب، یہ بات تو آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہلکا بازیاں کرنی پڑیں گی، کیوں کہہ رہے تھے آپ؟ اس لیے کہ جو 2017 کی مردم شماری کے تحت الیکشن ہوئے تھے وہ ونس ایکسپٹ کر کے وہ پروویژنل ریزلٹ کو ایکسپٹ کیا گیا تھا، اور باوجود نوٹیفیکیشن کے اس کا نوٹیفائی ہو گیا۔ آپ کے میں خود انٹرویو دیکھ رہا تھا، آپ نے ایک انٹرویو میں کہا یار 2-3 مہینے اوپر نیچے ڈیلے بھی اگر ہو جائے تو کوئی اتنی زیادہ فرق نہیں پڑتا، کوئی یہ نہیں ہوتا، ڈیلیز تو آپ لوگوں کو پتا تھا۔ اب آپ لوگ 90 دن پہ اتنا میں ایک اور گزارش کر لوں، میں ایک اور گزارش کر، یہ بات آپ بھی کر رہے تھے، ہم بھی کر رہے تھے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت اپنی مدت بڑھا لے گی، آپ سے مراد میڈیا والے ہیں، مالک نہیں، محمد مالک کی خبریں اور طرح ہوتی ہیں، زیادہ مصدقہ ہوتی ہیں، لیکن جنرلی خبر یہ تھی، بحث ہو رہی تھی کہ اسمبلی مدت بڑھا لے گی، اور ہم کہہ رہے تھے ایسا نہیں ہوگا۔ پھر کہا جا رہا تھا ایمرجنسی لگ جائے گی، ہم کہہ رہے تھے ایسا نہیں ہوگا۔
پھر کہا جا رہا تھا ڈیفالٹ ہو جائے گا اور پاکستان میں معاشی ایمرجنسی لگ جائے گی اور اسمبلی کی مدت بڑھا دی جائے گی. ہم نے کہا تھا ایسا نہیں ہوگا. ایک بات آپ بھی کر رہے تھے کہ حلقہ بندیاں ایک ضروری عمل ہے, وہ کرنا پڑے گا. ایک اس میں کیویٹ تھا کہ جی شاید آئینی امینڈمنٹ کی ضرورت پڑے. جب اس کی ضرورت دور ہو گئی تو اس کے بعد یہ ڈیلے میں بار بار کہتا رہا کہ اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی. اگر مردم شماری ہو گئی جس کے راستے میں ہمالیہ کھڑا ہے مسائل کا, کیونکہ اس وقت پروویژنل رزلٹ. لیکن پارا صاحب ایک بات بتائیں, الیکشن کمیشن پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں 4 ماہ چاہیے ہوں گے ڈیلیمیٹیشن کے لیے. پہلے دن سے ان کا آن ریکارڈ وہ کہتے رہے. جب آپ نے بھی اپنے انٹرویو میں کہا کہ یار 2-3 مہینے اگر ہو جاتا, اوپر نیچے ہو جاتا تو یہ ڈیلیمیٹیشن ہو جائے, ایک فیئر الیکشن ہوں گے. آپ کو بھی پتا تھا ڈیلے ہوگا. الیکشن کمیشن 4 ماہ کہتا رہا ہے, وہ باتیں اپنی جگہ ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جب آپ کو بھی پتا تھا, میرا سوال اور ہے, جب الیکشن کمیشن خود اپنے منہ سے 4 ماہ کہتا رہا ہے تو آپ کو پتا تھا کہ فیبرری ڈیٹ بن جائے گی. پھر اب 90 دن کی یہ جو منترا ہے, یہ پیپلز پارٹی اب 90 دن اچانک کیوں اتنی اسٹرانگلی یاد آ رہے ہیں؟ نہیں مالک, میں تو کہہ رہا ہوں یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. الیکشن کمیشن نے دینی ہے ڈیٹ کہ کب الیکشن ہونا ہے, اور الیکشن کمیشن اپنی ڈیٹ دے رہا ہے. جماعتوں کے اندر مختلف لوگوں کی مختلف آرا ہوتی ہیں. ہوتا مالک صاحب کیا ہے, آپ نے ایک ایشو ہوا, یہ صدر صاحب والا ایشو آیا, یہ کوئی ایک ایشو ہوتا ہے, اس کے اوپر فوری طور پہ ایک ڈیبیٹ چھڑتی ہے, فوری طور پہ بریکنگ نیوز آ جاتی ہے, اور میڈیا سیاستدانوں کو یا ایکسپرٹس کو لائن پہ لینا شروع کر دیتا ہے اور ان سے سوال کرتا ہے. اب ایک ٹویٹ آئی, فوری طور پہ مجھے بھی باقی 10 لوگوں کو سوال شروع ہو گئے. اب ہمارے پاس جواب جو ہم دے رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے بھی 10 لوگوں نے جواب دیے ہوں گے, مسلم لیگ بھی, باقی جماعتوں کے, اور دوسرے دن بھی ہوئے ہوں گے. اس کے بعد میرا سمجھ ہوئی پوری. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس پارٹی کا موقف تھا, پارٹی کا ویل تھاٹ کوئی ڈیسیژن تھا, پارٹی نے اس کے اوپر کوئی اپنی رائے دی تھی CC میں کسی جگہ بیٹھ کے, یا آنسر از نو. میں نے اپنی رائے دی. چلے ٹھیک ہے, اس پہ آپ کی رائے آ گئی. مجھے 2-3 سوال اور بتائیں قاری صاحب. ایک اسلام آباد میں سینا گیزٹ میں یہ ہے کہ جی پہلے تو ایک فیصلہ تھا -1, وہ تو عمران خان فٹ ہو گیا. پھر بات ہوئی کہ جی -2 بھی ہے, اور جس طرح اب چیزیں کھل رہی ہیں, نواز شریف صاحب کی ڈیٹیں آتی ہیں, کینسل ہوتی ہیں, ابھی وہ مستقبل قریب میں کہیں بھی آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اب بات چل رہی ہے کہ شاید -3 بھی ہو جائے. کیا یہ -3 کی پریشانی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں جی, ایسا کچھ نہیں ہے. مجھے تو ایسی پریشانی کا عالم نہیں ہے. جو قانونی کارروائیاں ہیں مالک صاحب وہ ہونی چاہیے, اور مائنس کرنے کا عمل ماضی میں فروٹفل نہیں رہا, اب کیسے ہو سکتا ہے؟ مائنس وہی ہوگا یا تو یہ دھرے کی وجہ سے وہ قانون کے سامنے اور فیئر ٹرائل کے سامنے جا کے ختم ہوگا, یا اس کو پاکستان کے عوام مسترد کریں گے. اور سر یہ گورنمنٹ گئی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی, ساتھ ہی ہم نے دیکھا FIA نے 4 کیسز کھول دیے, اور فیڈرل گورنمنٹ پہ کھولے, اور ایک آپ کے اوپر بھی کھول گیا, آپ کے مراد پیپلز پارٹی سے, بیکاز سندھ کے اندر جو یہ فلڈ ریلیف وغیرہ کی چیزیں تھی, ٹینٹس اور اس میں غبن یہ FIA کے 4 کیسز کھلنا ایک دم, کیا یہ ایک انٹرسٹنگ کوانسیڈنس نہیں ہے کہ عمران خان کے بھی کیسز چلتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس کے اوپر نا آپ کو تھوڑا سا اس کے ڈیٹ لائن کے مطابق, اس کی ٹائم لائن کے مطابق اگر دیکھیں گے تو یہ آلریڈی سارے کیسز انڈر پروسیس تھے. یہ سارے کیسز کی پروسیسنگ آلریڈی پروسیس ہو رہی تھی, اور اب وہ فائنل ہو گئے. اب اس کا فائنل مرحلہ آ گیا. تو فائنل تو تبھی ہوتے ہیں نا جب حکومت بدلتی ہے. پروسیسنگ میں تو بڑی چیزیں رہتی ہیں, لیکن جب تک حکومت کا ہو تو کچھ نہیں ہوتا. آلریڈی یہ مرحلہ جاری تھا. آپ کو پیٹرن نظر نہیں آ رہا, آپ کہتے ہیں بالکل بے فکری کی بات ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں نا, ویسے تو بے فکری اس ملک کے اندر بڑی مشکل ہوتی ہے, لیکن اس کی کوئی وجہ مجھے نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, اگر ان کے پاس انویسٹیگیشن کے ایلیگیشن پہلے تھے, انڈر پروسیس تھے, اور اس گورنمنٹ میں آگے اگر فائنل ہو گئے تو نتھنگ رانگ. لوگوں کو اپنے اگر کسی کے اوپر ایلیگیشن ہے تو وہ جواب دے.